بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں آج کچھ احکام آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ مسائل۔ ایک جہری نماز ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ جہری نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں امام جو اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جہری نماز۔ اور وہ نماز جس میں امام تلاوت تو کرتا ہے لیکن آہستہ تلاوت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سری نماز، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ اب جب امام جہری نماز پڑھائے، جیسے بھی فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اس میں امام نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اونچی آواز، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اونچی آواز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ اونچی پڑھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو اگر ہم سورہ فاتحہ اونچی پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی پڑھیں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور نماز میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہوں، یعنی میں نے حضور کے زیادہ نماز قریب ہو کے پڑھی ہے، اور میری نماز بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ یہ ان کی دلیل۔ لیکن باقی جو اہل علم ہیں اور صحابہ کرام ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا حصہ ہی نہیں، وہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے علیحدہ آیت مانتے ہیں، ہر صورت کی آیت مانتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ سے پہلے اونچی پڑھنے کے قائل وہ بھی نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جب تلاوت فرماتے تھے تو آپ بسم اللہ پہ بھی مد کرتے تھے، الرحمن پہ بھی مد کرتے تھے، الرحیم پہ بھی مد کرتے ہیں۔ مد کہتے ہیں تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح ایک ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی جب قرات فرماتے تھے تو آپ ذرا لمبا کر کے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مد کر کے پڑھتے۔ پھر یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو ہر آیت کو الگ پڑھتے تھے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ یہاں ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح۔ لیکن جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی سانس میں 4-5 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر آیت کو ٹھہر کے پڑھا جائے، رکا جائے ہر آیت کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام تھے،
یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں چاہیے، نہ شروع میں، نہ آہستہ پڑھنی چاہیے، نہ اونچی پڑھنی چاہیے۔ اور وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ روایت بھی حضرت انس سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے، اللہ اکبر کرنے کے ساتھ ہی آپ شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ آپ نہیں پڑھتے۔ جو امام مالک ہیں، 4 امام ہیں ہمارے، یاد رکھیے گا، ہمارے 4 امام ہیں، ایک امام ابو حنیفہ ہیں، ایک امام مالک ہیں، ایک امام شافعی ہیں، اور ایک امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ 4 امام ہیں، ان 4 امام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو امام مالک بھی بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ آہستہ پڑھنی ہے، نہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے، نماز تکبیر سے اور فاتحہ سے شروع کرنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ساری مختلف رائے آ گئی ہے، اختلاف ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ پڑھتا ہے تو بھی جائز، اونچی پڑھتا ہے تو بھی جائز، نہیں پڑھتا ہے تو بھی جائز۔ جس معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ اس میں سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق